ثواب تو ملے گا نہیں آپ کو، لوگ پلانگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پلانگنا گناہ کبیرہ اور ثواب سے محرومی کا باعث ہے۔ حدیث میں ہے جو لوگوں کو پلانگ کے آگے بڑھے قیامت کے دن جہنم پر پل کی طرح باندھا جائے گا اس کو، اتخذ جسرا علی النار یوم القیامہ۔ آداب تو ویسے بھی ضروری ہے، پھر مسجد میں صفوں میں آپ آگے بڑھ رہے آگے بڑھ، آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، یہ ہمت پیدا کر رہے تھے۔ آئندہ خیال رکھے اور لوگوں کو پلانگتے ہوئے آگے نہ آئے، جب اتنا شوق ہے تو اذان سے پہلے آیا کرو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ وقال اللہ تعالی وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ وقال اللہ تعالی وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے جاننے اور پہچاننے کے جو عقلی ادلہ ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے وجود، اللہ کی یکتائی، وحدت اور فردت پر زندگی بھر دلائل دیے، اور خلق کو خالق سے ملانے کے لیے اور مخلوق کو مخلوق سے نہ ڈرنے کی تمیز کرنے کے لیے، خالق کے خوف، جلالت الوہیت اور ہیبت مقام کا ایسا جامع تعارف کیا کہ اس کے ہوتے ہوئے مخلوق مخلوق نظر آتی ہے۔ مخلوق مخلوق کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے ان کو آپس میں درجات دیے ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں احسن الاعمال بھی ہے اور اقبح الاعمال بھی ہے۔ جو حسین اور اچھے اعمال کے متصفین ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اجر اور ثواب دے گا، جبکہ قبیح اعمال اور عقائد کے مرتکب کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالی نے انبیاء اور مرسلین انسانوں میں سے چنے، انسانیت کا اس پر اتفاق ہے، اولین اور آخرین کا اجماع ہے، اور انبیاء آدم علیہ السلام سے شروع ہے، اور ختم الرسل و نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہوا ہے اور وہ دین اور وہ شرائع ہر طرح مکمل فرمائے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صرف ایک ہی نظام اللہ نے ہمیشہ منتخب کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مرتے دم تک اس پر رہنا ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اگر کسی نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راہ و رسم کو دین کہا وہ نہیں مانا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھائے گا، بدترین قسم کے گھاٹے سے دوچار ہوگا. دیکھو، ایک کسی شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں اسلام نہیں مانتا، یا معاذ اللہ میں اس دین کو کامل دین، سچا دین نہیں سمجھتا. وہ تو ایک منکر ہوگا، ایک واضح قسم کا دشمن ہوگا. اس کے شر سے بچنا بظاہر دشوار نہیں ہے. فمنہم کافر ومنہم مومن، دونوں طبقے دنیا میں آباد ہیں. لیکن کچھ فرقوں نے ایسا طرز اختیار کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ اسلام پورا دین نہیں ہے، یا دین ہر زمانے کے لیے قابل کفایت نہیں ہے، یہ نہیں کہتے. وہ دین کی تشریح اس انداز سے کرتے، وہ شرائع کا انطباق من گھڑت طریقے سے کرتے. اس سے خود بخود باعتبار نتیجے کے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ شاید جو دین ہم تک پہنچا ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جس کا یہ شخص تشریح کر رہا ہے. قرآن نے یہی تو کہا کہ دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز دین کی جگہ ماننا چاہا فلن یقبل منہ، نہیں مانا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اب دین کیا چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شرائع ہے؟ تو ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ پہلا انسان بھی آدم علیہ السلام ہے، اور پہلا پیغمبر بھی، خواہ تکوینی کیوں نہ ہو، وہ حضرت آدم علیہ السلام. اور آخر و انبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم ہے، ورسولا الی بنی اسرائیل. اور آخر الانبیاء والرسل الی جمیع الخلائق من الجن والانس من عہدہ الی یوم القیامہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین افضل کائنات ہے، بہترین خلائق ہے. میں نے جو آیت آل عمران سے پڑھی، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم کے گھرانے کو، حضرت عمران کے گھرانے کو چنا ہے کائنات پہ. ذریۃ بعضھا من بعض، آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہے.
آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ابراہیم علیہ السلام ہے. ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. ان کے والد کا نام بھی عمران ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے. مریم بی بی کے والد کا نام بھی عمران ہے. تفسیر مدارک میں ہے کہ عمرانین میں 1800 سال کی مسافت ہے. یعنی عمران والدی موسیٰ، عمران والدی مریم، ان دونوں کے درمیان 1800 سال کی مسافت ہے. اور اس کے بعد نبی الانبیاء رسول المرسلین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اسلام کا کوئی ایسا طبقہ ظاہراً نہیں آیا جنہوں نے انبیاء کی افضلیت میں اور بہتری میں کلام کیا ہو. کچھ لوگ اپنے بعض دینی بزرگوں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں اور بعض جرأت مند ان میں پیدا بھی ہو گئے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے بارے میں ناموزون کلمات کہتے ہیں اور علم سے بعید باتیں ہیں جو کر رہے ہیں. جو عہد ہے اور مرتبہ ہے وہ نبوت کا ہے یا رسالت کا ہے. اس کے اتباع میں جو رسول یا نبی کا ایک درجہ ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کا ہے، لوگوں کی پیشوائی کا ہے، ان تک خیر رسانی کا ہے، انہیں ضرر اور تکالیف اور مصائب، معاصی اور ذنوب سے دور رکھنے کا ہے. اس کو امامت کہتے ہیں. قرآن شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کچھ امتحان لیے. ابراہیم علیہ السلام اس میں بہت اچھی طرح کامیاب ہو گئے تو حق تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، حضرت نے کہا میری اولاد میں سے بھی امام ہو. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہوگا اور دین میں سے ہٹا ہوا ہوگا، اعمال میں کمزور ہوگا، اس کو میں امامت نہیں دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹے واضح ہیں، اسماعیل ہاجر بی بی سے اور اسحاق سارا سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نار نمرود کے گلی گلزار ہونے کے بعد حضرت کو اس وقت کے مسلمان نے، جو پورے علاقہ آپ کا معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوا، انہوں نے ایک خاتون پیش کی تھی اور ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام فشتون تھا اور بی بی کا نام خیبرہ تھا. تواریخ نے تو تسلیم کیا ہے، البتہ مفسرین یا محدثین نے اس کا زیادہ اعتناء نہیں فرمایا اور انہوں نے اس سے صرف نظر فرمایا. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق میں 40 سال ہے، جبکہ دونوں حرے ہیں. نمرود نے جب آپ کو جھولے پر بٹھا کے اور آگ میں جھونکا اور اللہ نے وہ آگ گلی گلزار کر دی
اور آپ بخیر و عافیت باہر آئے، تو یہ نظام سارا پر واضح ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے باپ نمرود کو کہا آپ غلط چل رہے ہیں، آپ اس شخص کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ قطعاً آپ کی سازش اور آپ کے مکر سے نہیں تباہ ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور جو چیزیں وہاں جا رہی تھی آگ میں، بی بی سارا کہہ رہی تھی کہ دیکھو تخت جا رہا ہے، پانی کا انتظام ہو رہا ہے، پھول جا رہے ہیں، پھل جا رہے ہیں، فرش جا رہے ہیں، تو نمرودیوں نے یہ سمجھا کہ آگ بہت زیادہ ہے، بی بی کا دماغ خراب ہو گیا، اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ لیکن جب آگ بجھ گئی اور نمرود نے اہلکار اندر بھیجے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت امن و سکون کے ایک تخت جنت پر تشریف فرما تھے، اور فرش بچھے ہوئے تھے، اور قسم قسم کے پھول اور عزت و ٹھنڈ کا سامان مہیا تھا۔ پوچھا گیا تو حضرت نے کہا جس اللہ کے لیے مجھے آگ میں ڈالا گیا اس اللہ نے مجھے بچایا اور یہ چیزیں عطا فرمائی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ سازشیوں کو ہم نے ذلیل و خوار کیا، ابراہیم علیہ السلام بخیر و عافیت باہر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عین اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو جھولے پر بٹھایا اور جھولا آگ میں جا رہا تھا تو جبریل سامنے آیا، اتحتاج الیہ، میرا کوئی کام ہے؟ آپ نے کہا علمہ بحالی یغنینی امن دونہ عن سوالی، جس ذات کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں چونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اجازت نہیں ہے کسی اور سے مدد مانگنا۔ اور یہ واقعہ اسی طرح پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے اپنی مجلس میں بھی بیان کیا، اور لوگوں سے کہا تم میری صحبت میں آتے ہو دعائیں قبول کرانے، تم مجھے مختلف کاموں میں وسیلہ بناتے ہو، تمہیں شرم کرنا چاہیے، تم ابراہیم علیہ السلام کی توحید سے حیا کرو کہ وہ نار نمرود میں بھی جبریل سے مدد نہیں مانگ رہا۔ اللہ اکبر۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنایا ہے۔ دوستی ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، اور روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس توحید اور تفرید الہی کا درس دیا ہے اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، آپ اسماعیلی ہیں، 800 سال کی مسافت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 300 سال بعد عیسیٰ مسیح آئے فلسطین میں، اور 572 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، متولد ہوئے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ کہتے ہیں کہ حضرت کا جو دوسرا بیٹا ہے اسحاق، سارا بی بی سے، اسماعیل تو ہاجر سے ہے، لفظ ہاجر نہیں ہے، ہاجر ہے، بفتح الجیم وبدون الہا فی آخری، یہ اسم ام اسماعیل۔ بخاری وغیرہ میں مشکات میں وَأَخْدَمَهَا ہاجر، کئی ہاجرہ نہیں ہے، ہاجرہ تو دوپہر کو کہتے ہیں، اور یہ تو موزمبیک زبان کا لفظ ہے،
بی بی صاحبہ حضرت ہاجر موزمبیک زبان بولتی تھی. اول من تکلم بالعربی اسماعیل علیہ السلام فصیح بلیغ عربی بولنے لگے تھے کعبہ شریف کے جوار میں. کوئی اچھی عربی بولتا فصیح، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم پر تو میرے جد امجد اسماعیل کا اثر ہے، وہ بھی ایسی فصیح بلیغ عربی بولتے تھے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اسحاق علیہ السلام سارا بی بی کے وطن سے ہے اور 40 سال بعد ہے. اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب پیغمبر ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 بیویوں سے، 10 ایک سے اور 2 دوسری سے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک سے اور بقیہ 10 بیٹے دوسری سے. تو 12 12 پھر کے ان سے چل پڑے. یوسف علیہ السلام کی مورخین و مفسرین کے اتفاق سے زلیخا سے شادی ہوئی ہے اور ان سے 1 بیٹی اور 2 بیٹے ہوئے. افراسیم اور میشا یہ 2 لڑکے ہیں اور رحمت 1 بیٹی ہے. اور رحمت کی شادی ایوب علیہ السلام سے ہوئی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں. یہ جو 12 بیٹوں سے 12 سلسلے چلے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ان میں 4000 انبیاء آئے. ایک روایت تفسیر ساوی میں ہے کہ نہیں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. تمام انبیاء اور مرسلین اپنے وقت کے اور قوموں کے امام تھے. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کو بھی امام بنانا چاہتا ہوں، یعنی آگے نبوت کی تفصیل آپ سے چلے گی. حضرت سے چل گئی. پیشوائے خیر. اور قرآن جب ذکر کرتا ہے نبیوں کا تو کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان پیغمبروں کو امام بنایا. یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے دین کا کام کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو وحی کی کہ اچھے کام کیے جائیں، جیسے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نمازوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی صحیح طرح ادائیگی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ انبیاء جو قوموں کے امام بنائے یہ ہمارے عبادت گزار تھے. الف لام میم سجدہ میں ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. لما صبروا، جب یہ جم کے رہے، آزمائشیں سر کر گئے، کڑک قسم کے امتحانات سے ہم کنار ہوئے اور اللہ نے ان کو سرخروئی کامیابی نصیب کی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری آیتوں کے پختہ یقین کرنے والے تھے. عجیب بات ہے کہ قرآن پیغمبروں کو ائمہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے مفروضوں کو امام سمجھتے ہیں، جن کی امامت کا اشارہ تک بھی قرآن کریم میں نہیں ہے. اور پھر آدم علیہ السلام سے عیسیٰ مسیح تک انبیاء اور مرسلین کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں. میں ان کی باتیں نقل نہیں کرتا کیونکہ نقل کفر کفر نہ باشد، لیکن نقل کفر نحوست باشد. منحوس کلام نامناسب ہے، وہی دفن ہو جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کو بھی اللہ کہتے ہیں فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ،
جب آپ موجود ہو تو نماز خود پڑھایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو امامت کتنی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ میری حاضری ہوئی، رش بہت زیادہ تھا اور طبیعت تو کچھ عرصے سے ہی خراب ہونے لگی، اور رش میں اور بھیڑ میں اور زیادہ گرانی پیش آتی ہے۔ میں نے ایک مخلص اور اچھے دوست قاری صاحب کو تاکید کی کہ نماز آپ پڑھائیں، اور سورتوں کی بھی اس کو تاکید کی کہ یہ سورتیں پڑھیں، لیکن وہ جو مجلس کا ذمہ دار تھا اس نے لاؤڈ سپیکر پر کہا کہ آپ ہی پڑھائیں گے، بھلے معوذتین اور سورہ کوثر اور والعصر سے پڑھا لیں۔ اور ایک نے کہا کہ اگر زیادہ تکلیف ہے تو بالسر پڑھا لیں، ظہر و عصر کی طرح پڑھا لیں، ہم سجدہ سہو کر لیں گے۔ پڑھانی آپ نے۔ میں نے کہا کتنا مشکل وقت ہے کہ انسان انسانوں کا عذر نہ مانے۔ خیر پڑھا لی۔ طالب علم ان باتوں پر غور کرے، ان کے کام کی باتیں، یہ اور بھائی تو ثواب کے لیے سنیں، ان کے سامنے بھی ہزاروں بیٹھے رہتے ہیں، آپ دیکھیں ذرا انہیں، اور وہ اتنے مشکل و دقیق تعویلات کرتے ہیں، ایک ادھر سے گھسیٹتے ہیں، ایک ادھر سے، درمیان میں جو ہے نا اپنا نتیجہ نکالتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ اس قدر سہولت پسند ہو گئے کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم کوئی علمی مسئلہ نہیں سمجھیں گے، بس وہ اجرتاً بل جس کو کہتے ہیں نا، ریڈیو اور ٹی وی والے باتیں جو ہے وہ ان کو سنائے تو جلدی خوش ہو جائیں گے، اور اگر کوئی گہرا اور دقیق مضمون ہو جس سے کسی کو پیغام دیا جا رہا ہو اور اس کو سمجھایا جاتا ہو کہ آپ نے مقالہ غلط رخ پر اختیار کیا ہے، آپ قرآنی مصطلحات سے صریح انحراف کر رہے ہیں اور پرلے درجے کی بغاوت کر رہے ہیں، تو ہمارے لوگ بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ بس کس بلا سے دوچار ہے، میں حیران ہوں ان پر، حالانکہ ان کو زیادہ ضرورت ہے اہل حق کو حق سمجھنا ہے، ایک حق کو آگے بڑھانا ہے، دو حق کے خلاف کو نفی کرنا ہے، تین۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ للحق کے ثلاثت حق، حق حق کرتے لیکن حق کے اکو بکو نہیں جانتے کہ حق کیا ہوتا ہے۔ حق کے تین حق ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آپ نے نہیں سمجھا، آپ برحق نہیں ہیں، آپ حق کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ پاگل نہیں، دیوانہ نہیں، زنجیر سے جکڑے نہیں، منہ ٹوٹا نہیں، کس چیز کی وجہ سے آپ نہیں جاننا چاہتے؟ دوسرا حق کا یہ ہے کہ اس پر آدمی ڈٹ جائے، ثبات علی الحق، اور تیسرا حق یہ ہے حق کا کہ وہ نفی ما عدا ہو، اس کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو صفر میں ضرب دے، باہر نکالے اسے، غلط ہے۔ ہم حق اور اہل حق کے مقابلے میں کسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ اب آپ کہیں کہ فلاں اہل حق ہے اور ہم اہل حق ہیں، اور ویسے آپ کہتے ہیں اور اس کے مغزا کو اور معانی کو نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ مشکل ہو جائے گا بہت۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام جس دور اور زمانے کے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نے امامت نصیب فرمائی، کیونکہ ان سے بہتر کون ہوگا؟ وہی ان کے پاس آتی ہے، اعمال ان کے بلند ہے، کردار ان کا بلند ہے، گفتار ان کا شیرین و زرین ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور سچ مچ عبادت گزار تھے وہ۔ اب دیکھو تمام اماموں کا امام الائمہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک تو آپ کو کہا نا کہ جب آپ موجود ہو تو نماز آپ پڑھایا کریں، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہ پڑھائے۔
اللہ اکبر. اور پھر آپ کو اخبار احاد جو توارث کے درجے میں ہے، شب معراج میں بیت المقدس کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہلی صف میں آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے دائیں طرف، ان کے ساتھ بائیں طرف اسی سیدھ میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام. اور میں بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی جماعت کا انتظار ہے. آدم ہم سب کے بڑے ہیں، ابونا آدم ویصلی بیا، وہ پڑھائیں. پھر خیال آیا کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، طوفان کے بعد ان سے دنیا آباد ہوئی. وجعلنا ذریتہ هم الباقین، وہ پڑھا لیں گے. پھر خیال آیا کہ ابو انبیاء بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام ہے. کہا اتنے میں وقت ہو گیا اور حضرت جبریل نے مجھے کہا کہ تقدم وصلی بہم. ضوء السراج فی تحقیق المعراج میں ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ آپ کو کہا کہ یہ تو آپ کے پیچھے پڑھنے آئے. الحمدللہ علی ھذا. امام الانبیاء، امام القبلتین، رسول الثقلین، المبعوث الى الشرق والغرب من عہدہ الى یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمیشہ خود پڑھاتے تھے نماز، اور کیا شان ہے آپ کی نمازوں. اللہ اکبر. تعجب ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے. آپ نے جتنی بڑی بڑی صورتیں پڑھی عام نمازوں میں، جس دن آپ نے لوگوں کو کہا کہ بہت طویل نماز نہ پڑھائے، اس دن آپ نے نماز مغرب میں سورت صافات پڑھی. آدھا کا ٹنگا کئی لوگوں نے کہا. علماء کہتے ہیں یہ آپ کا عام طرز ہے، صلات ہے. فتاوی غرائب میں ہے کہ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ بڑی سی بڑی سورت آپ لمحے میں پڑھ لیتے تھے، اور لوگ ایسے نہیں ہیں. اور مغرب میں آپ نے آراف پڑھائی ہے. ایک روایت میں ہے کہ پہلی رکعت میں پڑھائی ہے. دوسرا جواب یہ کہ یہ احیاناً ہے اور تعلیماً ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ امت چونکہ حدود و آداب نہیں جانتی، ان کو تنبیہ فرمائی کہ صلی بہم صلاۃ ضعفائہم ومرضاہم فإن فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجہ اخرجہ الشیخان. یا ایک بات صرف عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں آپ امام ہیں اور انبیاء کے بھی امام ہیں. آپ جن اور انس کے امام ہیں، اور آپ کو سفر آخرت کرنا پڑا. جو یہاں آیا ہے ایک دن نہ ایک دن جائے گا. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. تو آپ نے کہا کہ مرو ابا بکر فلیہم بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو وہ نماز پڑھا لے. دیکھو آپ کے چچا عباس موجود ہے. آپ نے خالد بن ولید کو کہا میرے چچا سے سخت باتیں نہ کیا کرو، جہنم چلے جاؤ گے. تجھے معلوم نہیں ہے کہ العم سنو الاب، چچا باپ کی طرح ہی ہوتا ہے. آپ کے سامنے علی حیدر کرار موجود ہے، جو داماد بھی ہے، ابن العم بھی ہے، محبوب بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے، جرنیل. علی ہے. الحمدللہ. نہیں،
علی بھی نہیں پڑھا سکتے، ان کو بھی نہیں کہا۔ آپ نے کہا اقرأ هذه الامت ابی، اس امت محمدیہ کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہے۔ بینہ میں ہے، تفسیروں میں، احادیث میں، کہ آپ نے ابی ابن کعب کو بلایا اور انہوں نے کہا سورۃ بینہ پڑھ کر سناؤ، تو ابی نے رونا شروع کر دیا کہ آپ پر نازل ہوا ہے، میں کیا پڑھوں گا؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابی سے سنو۔ تو ابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی میرے بارے میں، میرا نام عرش پر ذکر ہوا۔ آپ نے کہا بالکل۔ تو ابی ابن کعب نے شروع کر دی سورۃ بینہ۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، لیکن ابی موجود ہے، اور آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیؤم بالناس، ابو بکر کو کہو وہ امامت کرے۔ تو جس کو خدا نے، رسول نے، امت مسلمہ نے، عباس نے، علی نے، مہاجرین و انصار نے، عشرہ مبشرہ نے، سارے ائمہ فقہ اور حدیث و تفسیر نے بلا نکیر احدن تسلیم کیا ہے کہ ابو بکر صدیق اس امت کے امام ہیں۔ پھر ان کے خلاف ایسی بات کرنا، کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں تو اس وقت امام ہوں گے امام مہدی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اتفاق سے ان کا نام بھی محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، حسنی اور حسینی ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے، امور مسلمہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے دمشق کے مینار شرقی پر اور نیچے اتریں گے تو وقت الفجر ہوگا، اور حضرت امام مہدی ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھا لیں۔ حضرت فرمائیں گے میں تو آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، اس امت کے امام آپ ہیں، کیونکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کی پیشن گوئی کے مطابق امام بنے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اور تمام انبیاء نے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا بھی شرف مل جاتا۔ بحکمت تکوین یہ دعا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حق میں قبول ہو گئی، اور ان کو معجزہ دیا تھا چپدم بد عیسیٰ جندے شمڑے داغوم جہان پات شنیم گڑے۔ بھئی وہ کہتے ہیں قم باذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ اب وہ اگر اس زمین پر ہوتے کوئی بھاگتا ہوا آتا وہ عیسیٰ علیہ السلام میری ماں مر گئی، خدا کے لیے زندہ کر، او عیسیٰ علیہ السلام میرا پتر مر گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اور کام نہیں، بھیا ہی مردہ خانوں کو آباد کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اوپر بلا لیا، ہٹو ان سے، درمیان سے نکلو۔ جو لوگ کہتے ہیں ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، وہ شرم کر، وہ شرم کر، چاچے ہی دے لو کہ چاچی ملانے کے لیے بےتاب ہے۔ تم سے تنگ آ کر کے تو عیسیٰ مسیح کو کنارہ کشی کروائی گئی، کام سے نکالتے ہو۔ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا لیں، علماء اہل سنت نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عیسیٰ کی نبوت قائم دائم ہوگی، اور اللہ جب کسی کو نبوت دے واپس نہیں لیتا۔ غلط کار آدمی حلقوں میں ایسی باتیں کمزور کرتے ہو، لیکن قانون یہ ہے کہ اگر شاہ سلمان بھی پاکستان آیا
اور آئیں گے انشاءاللہ. مسلمان فرمان روا ہے، ہمارا فخر و مفخر ہے. تو پاکستان میں پاکستانی امیگریشن، پاکستانی ٹریفک کے اصول وہ بھی بجا لائیں گے ہمارے اس ملک کے احترام میں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرائع کے احترام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ پڑھائیں. لیکن وہ اب بھی بادشاہ ہے. یہ نہیں کہو گے کہ سلمان کی حکومت ختم ہو گئی. بادشاہ ہے، لیکن ان کی بادشاہت یہاں موقوف ہے. ہمارے مہمان محترم ہیں. معتزلہ و خوارج کی طرح باتیں کرنا کہ ان کا انعزال نبوت ہوگا، توبہ استغفر اللہ. اللہ پاک واپس بھی نبوت کبھی لیتا ہے. عطاء غیر مجزوز، خدا کا دیا ہوا کبھی کٹتا نہیں، وہ ہمیشہ قائم دائم ہوگا. اگر یہ بات ہوتی تو امام مہدی انہیں نہ کہتے کہ صلی بنا انت رسول اللہ. علامات قیامت میں مولانا شاہ رفیع الدین نے لکھا ہے کہ امام مہدی درخواست کریں گے کہ حضرت آپ پڑھا لیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ اولاد زہرا، اولاد علی، ان میں سے ہونے والا امام وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء افضل الخلائق، ائمہ سے افضل و بہتر. اور امام تو اگر ابو بکر بھی ہو، جن کے پیچھے عباس، علی، حسن، حسین، تمام کے تمام مہاجرین و انصار عشرہ مبشرہ سب کے سب نماز پڑھتے تھے، تو بھی پیغمبر کے حکم پر ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ نبی کے بعد میرا باپ ہی مصلی پہ ہو تو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے. کہا یہ تو بہت اسیف ہے، نرم دل ہے، طاقت نہیں رکھے گا آپ کی جدائی کا صدمہ اٹھانے کی. تو آپ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دے رہا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن جائے. آپ اپنے تعویلات اپنے پاس رکھیں. خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے. اور بخاری شریف میں ہے اور فریق مخالف کے بھی معتبرات میں ہے، نہج البلاغہ ابن ابی الحدید والے میں موجود ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے کے لیے وقت مانگا تو ابو بکر صدیق نے کہا عشاء صحیح رہے گی. حضرت علی نے کہا میں عشاء میں آتا ہوں. اور پہلے ابو بکر صدیق ممبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا علی سے جو بیعت میں تاخیر ہوئی ہے وہ فاطمہ بھی بیمار تھی، اب ان کا وصال ہو گیا، علی کو فرصت مل گئی ہے، آج آئے ہیں. خبردار کہ کسی نے علی کے بارے میں دل میں غلط سوچا. پھر علی آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر جو فضیلت ابو بکر صدیق کو دی ہے ہمیں اس پر کوئی حسد نہیں، خوش ہے. ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم سے بھی کوئی مشاورت ہو، ہم کو بھی قریب کر دیے، جس سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت اور امامت اور افضلیت حضرت علی کے ہاں بھی مسلمات میں سے ہے. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. بعض بیماران ہیں، ہمارے چھوٹے مؤذن نے بھی بتایا کہ ان کی کوئی چچازاد بہن ہے، اچانک گردوں نے کام چھوڑ دیا ہے، سخت تشویش کی حالت میں اسپتال میں، اللہ تعالیٰ ان کے رکے ہوئے گردے جاری فرمائے، اور اس قسم کے جتنے بھی بیماران پورے عالم میں، پاکستان میں، کراچی میں ہیں، علماء میں ہیں، طلباء میں ہیں، نمازیوں میں ہیں، کلمہ گو مسلمانوں میں ہیں، انسانوں میں ہیں، اللہ ان سب کو صحت شفا عطا فرمائے، عاجز اور فقیر کو بھی صحت شفا تندرستی سلامتی عطا فرمائے. حاضرین مجلس کی حق تعالی دعائیں قبول فرمائے، اور جن کے لیے یہ فکر مند ہیں ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. آنے والی مشکلات ملک کی اللہ دور فرمائے، پاکستان کو کافر و ظالموں کے نرغے سے نکالے، پاکستان کے چپے چپے کی اللہ حفاظت فرمائے. محرم الحرام کا مبارک مہینہ آرام، امن، سکون سے گزرے، کسی کو بھی حد سے بڑھنے، آداب دین پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس قسم کے لوگوں کو احتیاط کا دامن پکڑنا چاہیے، ملک اور سکون کے دشمن نہیں بننا چاہیے. اللہ سب کو امن سے، سکون سے اور اعتدال سے رہنا سہنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى.